میں باقاعدہ ایک بھرپور سیشن جو ہے ان کے ان بٹوین بیٹھ کے مجھے سننے کو ملا. دل خوش ہو گیا کہ ہم آج بھی جب بات کرتے ہیں تو فلیش بیک کا ہمارا ریفرنس ہوتا ہے، لیکن یہ میرے سارے بچے فلیش فارورڈ میں لیو کر رہے ہیں. اور یہی 76 برس میں ایک پازیٹیو سائن ہے جو میں نے فیل کیا کہ 76 برس کی جو ہماری تپسیا تھی اس کا یہ ایک جو ہے یہ ایک ہی کافی. موضوع جو ہے اس حوالے سے میں ایک میرے دوست ہے کراچی میں، شاید آپ شناسا ہوں گے، ان کے ایک شعر سے کروں گا کہ آپ کو خاص طور پہ بیٹی تیرے شعر پھر کبھی کسی سیشن میں پارٹی اور اس میں کہیں موقع ملے گا. ان کا ایک شعر ہے کہ زندگی جہد مسلسل کے سوا کیا ہے انیس، زندگی جہد مسلسل کے سوا کیا ہے انیس، تا دم مرگ ہمارا یہ سفر باقی ہے. ہم لنگ سے ڈگریاں لے دیتے ہیں، کھال اتر جاتی ہے ہماری کی، جو میں ادھر سے ساری زندگی پیدا کر کے لایا وہ میرے بچوں کی ڈگریوں پہ چلا. آج بھی ان سے سوال کر لیا جائے کوئی تو وہ اس کے ساتھ جو ہم چاہ رہے ہوتے ویسا جواب نہیں ہوتا. میرے ملک میں یہ جو پڑھی لکھی جہالت ہے، یہ جو اردو بازار کے دانشور نے، یہ ساری بربادی ہمارے ملک میں ان لوگوں نے کی. میں اسکول میں عارف عبد المتین سے پڑھا ہوا، سائنس میں پڑھا ہوا. حسن بخت، راشد حسن رانا، اللہ گری کی رحمت کرے، دونوں ہی اب رب کے پاس ہوتے، وہ میرے اردو کے ٹیچر تھے. اور میری زندگی کا سفر جب وہ براڈ کاسٹنگ سے شروع ہوا، صوفی تبسم صاحب، ناصر کاظمی، میرے سب بچوں کو ان کی ایک ایک لفظ جو وہ بھول گئے ہوئے تھے وہ بھی ان بچوں کو یاد ہے. برسا برس ان کے ساتھ کام کیا. مرزا عتیق صاحب، مصطفیٰ علی حمدانی صاحب، اخلاق احمد دہلوی صاحب، عزیز الرحمان صاحب، مظفر حسین صاحب، اور اس کے علاوہ اور جتنے بھی سارے اس میں تھے. سب سے پہلے آپ کو اگر لفظوں کی حرمت سے آشنا کر دے گا نا رب، تو پھر آپ کو لفظوں کا جو ہنر آئے گا اس میں جہالت رہے. کتابیں، میرے ایک بہت نامور دوست ہیں اور ان کی کتابوں اور ان کے اس علم کا میں بھی مدعاؤں میں سے ہوں. زمین پہ کتابیں رکھو چھت سے اوپر چلی جائے گی. کچھ برس پہلے ہمارا کراچی کے ایک سے تو میں نے ان سے سوال کر دیا کہ یار آج ایک سوال کروں، مائنڈ تو نہیں کرے گا؟ تو تیری بات مائنڈ پوچھ کے آپ. میں نے کہا کیا کہنا چاہتے ہو جو لوگ مان نہیں رہتے، تو کتاب پہ کتاب لکھ کے چلا جا رہا ہے. لوگوں نے تو 100 صفحے میں منوا دیا. مرزا غالب کے بہت بڑے شاعر ہونے پہ کوئی ہے کسی کو اعتراض؟ کہیں کوئی ہے اور کوئی ان کے خلاف کرتا؟ ان کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ وہ فلیش فارورڈ کے شاعر تھے. عہد ہوتا ہے سب کا. مرزا غالب ہر دور میں ہوتا ہے، ہر عہد میں ہوتا ہے، اس کا نام کچھ اور ہوتا ہے، اپنے عہد کے ساتھ ساتھ پھرتا ہے. ہمارے ہاں وہ جو ایک انڈیو ڈومینیشن ہے نا، فیض صاحب ہیں کہ اس فیض سے کسی کو انکار نہیں، لیکن سب سے زیادہ فیض ان کا خان بادہ جو وہ اویل کر رہا ہے، جو شاید فیض صاحب کے بھی نصیب میں نہیں تھا. ان کا خان بادہ کر رہے ہیں نا. آپ اتفاق کرو، میری کہیں بات غلط ہو تو آپ مجھے روک دیں. میں گھونسلے سے گرا اس شعبے میں تھا. 10 برس کا نہیں تھا جب میں ریڈیو پاکستان میں جوائن کیا تھا. ناؤ آئی ایم 70 پلس، 74 برس کا بابا ہوں میں. لیکن میں اپنے آپ کو کبھی بابا میں نے کنفیس ہی نہیں کیا، نہ میں کسی کو کہنے دیتا ہوں. آئی ایم ینگ اولڈ مین. میرے پیشنس جوان ہے تو میں کہے کا بابا ہوا بھی. مصیبت ہمارے ہاں یہ ہے کہ ہماری جہالت کیسے پھیلی. ڈگری لفظ میں پڑھا لو، بیکن ہاؤس میں پڑھا لو، ادھر کر لو ادھر کر لو. پڑھاؤ بھائی، بہت ضروری ہے، ٹھیک، لیکن تربیت 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 سب بچوں نے، سب نے، آپ نے، وہ ایک چیز ہے جو ہمارے یہاں ڈیلیٹ ہے. لفظ میں پڑھا، پڑھ کے وہ اس کا سب سے بڑی پریویلیج، اس کو جاب آسانی سے مل جائے گی، یار اس کے پاس باہر کی ڈگری. مجھے آج سے 56 برس پہلے ایک نام لوں گا، آپ سب شناسا اس نام سے، اکمل علیوی صاحب، وائس آف امریکہ میں ہوا کرتے تھے. میرے ابا کے دوستوں میں تھے. میرے ابا کا بھی چونکہ لکھنے لکھانے سے تعلق تھا
تو جب تک وہ حیات رہے ہمارے گھر یہ پروگریسو جو امرتسریوں کا ٹوٹل ٹولہ تھا. میرے فادر کا نام ہے ناصر کاشمیری, لٹریری لوگ سب شناس ہیں ان کے نام سے. بہت بڑے بڑے لوگ جو بہت سچ مچ کے عالم اور فاضل تھے, جن کی کوٹیشن آج دی جاتی. لیکن اس زندگی میں میں لاہور میں پڑوسی ہوں مرحوم قتیل شفائی صاحب کا, رحمت الدین قاسمی صاحب سمن آباد میں جہاں ان کا گھر ہے. میں اب بھی اپنے اسی آبائی گھر میں ہوں. بچے میرے, بیٹی میری ڈاکٹر ہے, وہ چلی گئی شادی اس کی, وہ کہیں جوہر ٹاؤن میں. جو بیٹا میرا جو ہے وہ ماریہ بی کے کنسرن کا ہیڈ ہے, وہ اپنی جگہ چلا گیا. میں اب بھی وہیں, کیونکہ میری سراؤنڈنگ میں ایل شیپ میں بہت میری زندگی کے سفر میں آغاز میں ریڈیو جب میں صوفی تبسم صاحب, یہ سارے بڑے 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 نام, ان کی اس قابلیت میں, ان کی اس کنٹریبیوشن میں رتی بھر کسی کو شک و شبہ نہیں ہے. لیکن اس عالم پیری کے اس لمحہ موجود تک ایک قتیل صاحب کا ایک شعر ہے کہ میں بتاؤں گا اسے زخم کی لذت کیا ہے, میں بتاؤں گا اسے زخم کی لذت کیا ہے, پھول کا مجھ سے تعارف تو کرایا جائے. میں یہ جو پڑھی لکھی جہالت ہے, یہ سب وہ پھول ہیں جو اپنے آپ کو پھول, ایسا اردو بازار کا دانشور ہے جو ٹیم کر رہا ہے کہ سادگی کر لو, یہ کر لو, اور وہ کہتا ہے میں 3 لاکھ روپے لوں گا آگے آپ کے اسی یونیورسٹی میں لیکچر دینے کا. میں آپ کی ساری یونیورسٹی جو آپ کے مختلف پروجیکٹ میں میرا بھی جانا ہوتا رہتا ہے, بچوں کو ماس کمیونٹی, میں بہت زیادہ پڑھا لکھا نہیں, میں نے گریجویشن کی کر کے بھی 1971 کی بات ہے. اس کے بعد میں نے اس زمین کو, اس سیٹ اپ کو, اپنی اقدار کو, اپنے ریلیجن کو, اپنے لوگوں کو اس قدر وائڈ اینگل پڑھا ہے. مجھے کسی سے ڈر نہیں لگتا, میں صرف اللہ سے ڈر لگتا. نئے پاکستان میں بھی مجھے ڈر نہیں لگا, اس کے بعد جو پاکستان ہے اس میں اب جو مزید پتہ نہیں کون سا پاکستان, مجھے اس میں بھی کوئی ڈر نہیں. اس ملک ہمارے یہاں مصیبت یہ ہے کہ ہم ان پڑھی لکھی جہالت جو پتہ کیا ہے, ہم میں وہ کرزما نہیں ہے, ہم اپنے اندر اپنی اسکل کو ڈسکور کیے بغیر راستہ بنا کے نکل پڑتے. جو فرد اپنے اندر اپنی اسکل ڈسکور کر لیتا وہ پھر زندگی میں بھٹکتا نہیں ہے, وہ ایک سینیریو بنا کے نکلتا ہے. اس میں دیر ہے, موافقت ہے, نہیں ہے, آن فوٹ وہ کرتا چلا جاتا, اور الٹیمیٹلی وہ اپنے اس ٹارگٹ تک ڈگنیٹی اور وقار سے اور ایسا کوٹیشن بن کے پہنچتا ہے. خواب جو ہے وہ ساری دنیا میں سب سے زیادہ بکتے ہیں, روز بکتے اور بہت آسانی سے بکتے ہیں. ہم فیکٹس بلیور نہیں, جرت نہیں یہاں پہ, اور پرٹیکولرلی میرے ملک میں ہم پنجابیوں میں تو رتی بھر بھی نہیں. باتیں بڑی کہتے ہیں, ہماری کوٹیشن ہے کہ لاؤڈ ایکسپریشن بڑا ہے. کہا تمہارا لاؤڈ ایکسپریشن, چھوٹی چھوٹی, یہ پچھلے دن بجلی کا آپ سب شناسا ہے, بجلی کے بل اگر تیرے ابا نے مجھے دیے ہوئے پیسے, میں نے تو ساری زندگی محنت کر کے کمائے, ایک ٹینی پیسہ کبھی کہیں چندہ نہیں لیے, اور بل بھیج دیے تو جتنی اس بجلی کا جو میں نے استعمال کیا اس کا بل ہے 46,000, اور جو ان کا ملازم ہے واقعہ کا اس کے میرے یونٹوں سے 185 کے پتلی کتنا, اس کا بل ہے 1102 روپے کا. ابھی یہ ماما لگتا ہے تمہارا جس کا کیوں ہوا ہے. ہمارے یہاں مصیبت یہ ہے کہ یہ جو پڑھی لکھی جہالت پہ ہم اس لیے ایک ڈومینیشن کر جاتے ہیں کہ ہمیں بولتے نہیں ہیں. میں نے ایک بار ریڈیو کے زمانے میں ایک مرزا نظام الدین صاحب ہوا کرتے تھے, آپ سب شناس ہیں, بہت نامور, تو میں ان دنوں اناؤنسر ہوا کرتا. میں چونکہ پنجابی مختلف زمانے بھی کر لیتا تھا تو مجھے ساری پنجابی بھی میرے ذمہ ہوتی تھی, میرے ایک میری کی ڈیوٹی, اور میں ساری اناؤنسمنٹ. مولانا محمد بخش مسلم صاحب بہت بڑا نام, اس کے اسکالر ہونے میں ان کے کوئی شک و شبہ نہیں. میں موسٹلی دیکھتا تھا کہ وہ بڑے نحیف تھے, آتے تو ایک وہ جو اسٹک ہوتی ہے بزرگوں کے پاس جس کو ٹیک کے چلتے, وہ ان کے ہاتھ میں ہوتی تھی, لیکن وہ اس کو ٹیک کے چلتے نہیں تھے, یوں اپنے بازو پر رکھ کر ٹم 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 کرتے آتے تھے, چلے جاتے تھے اندر. ہم جب کوئی ٹیپ ویپ اندر چل رہی ہوتی تھی تو ہم باہر آ کے بیٹھ جاتے تھے اسٹوڈیو کے اس باہر سوفے وغیرہ کے پاس. میں موسٹلی دیکھا یار, میں بڑا سوال, تو میں نے ایک دن مرزا صاحب سے پوچھا, مرزا صاحب مسافر صاحب ہوا کرتے تھے, اللہ کے لکھے رشید حبیبی صاحب ہوا کرتے تھے, یہ پنجابی کے سارے بڑے معتبر نام تھے.
میں نے کہا مرزا صاحب کو علامہ صاحب جڑے ہوندے نے میں سوال کر رہا ہوں تسی دسو تہاڈی کی رائے آپ کچھ میں کہ جدوں بھی اگلے نے کھونڈی لے کے آندے تے انہوں استعمال نہیں کرتے ٹیک میٹر دے تے پار کر دے تے چکیا پھرتا تے کیوں رکھی ہے نا ان کا جواب سنو یہ میں اس جہالت اور اسی کی انٹرپریٹیشن میں آپ سے بات کہہ لگے ہو راشد محمود کہ اس کھونڈی نل شریعت حکتے نہیں سمجھ آئی آپ کو نہیں آئی یہ آپ اپنے گھر جا کے میرا یہ کوٹیشن کی وہ آپ کے اماں یا ابا آپ کو بتائیں گے کہ وہ کیا کہا ہے ہمارے یہاں مصیبت یہ ہے کہ انڈو ڈومینیشن ہے ہمارے ہم اپنی ڈگریوں سے ڈراتے ہیں دوسروں کو میاں محمد بخش صاحب کا ایک شعر ہے برٹرینڈ رسل آسکر وائلڈ میکسم کو فلاں فلاں ہر پڑھے لکھے بچے نے پڑھا ابھی ان کو 600 1600 والیوم ہم پڑھتے ہیں ان کے آپ بھی پڑھتے ہیں آپ بھی پڑھتے روز پڑھتے ہیں ان کو ہم نے اپنے بابوں کو نہیں پڑھا دین اور دنیا دو مصرے ایک شعر ہے وہی المیہ اسی کے طرف ہم روز مختلف مذاکروں میں مختلف سیشن میں وہی ڈسکس کرتے ہیں میں اس کی نشاندہی کرتا ہوں انہوں نے فرمایا کہ اچا نہ رکھایا جس نے چولہے دے وچ سڑیا اچا نہ رکھایا جس نے چولہے دے وچ سڑیا نیواں ہو کے لنگ محمد لنگ جائیں گا ہم نے انڈیو اپنے ارد گرد اپنے خود بنا لیے کہ میں دی بیسٹ ارے نہیں بھائی یہ جہد مسلسل اس میں کوئی سنگ میل ایک آپ نے اچیو کر لی تو اس کے آگے بھی ہے آخری سانسوں کی گنتی تک آپ کا وہ سفر جو ہے وہ چلتے چلے جانا آپ کا ایک عہد ہے آپ اپنی کنٹریبیوٹ دعویٰ ہے کہ جناب میں بڑا اسکالر یہ اور میں نے ایک ایسا شجر لگایا اور اس شجر کی چھاؤں جو ہے وہ بھی کسی پولیٹیکل کمیونٹی کے لیے آپ کوٹیشن اور شجر کی مثال بننا چاہتے ہیں تو شجر جو ہے اس کی چھاؤں نہ تو حسب نسل پوچھتی ہے نہ رنگ و نسل پوچھتی ہے اس کی چھاؤں سب کے لیے ہوتی ہے ہمارے کون و فعل میں تضاد اور ہمارے یہاں ہمارے ملک میں تو جو ہمیں ٹیم کرنے نکلے ہوئے اپنی ذات پہ امپلیمنٹس نہیں ہم ساری ہماری کھال اتارنا چاہ رہے خون نہ چھوڑ رہے اور آپ کا سارا کچھ باہر ہے ارے تم تو پاکستان پلیٹر پہ داؤ کے لیے آتے یہی ہماری یہ سارے کے سارے پڑھے لکھے جہالت ہے جس کا پورٹریل ہمارے ملک میں اور وہ ڈومینیٹ کر رہا ہے آپ اپنے رائٹس کو نہیں آپ کو پتہ نہیں کہ آپ کے رائٹس ایز اے ہیومن بینگ ہے جو پاکستانی آپ کی رہتل آپ کا کلچر آپ کی اقدار آپ کی زمین آپ کی سراؤنڈنگ آپ کی ہیومن سائیکی یہ ساری کی ساری آپ کو اپنے اندر ڈسکور کرو گے تو آپ اپنی سراؤنڈنگ سے باہر ورنہ کو بن کے بیٹھے رہیں گے جرأت پیدا کیجیے یہ جو جہالت جس کا جو آج موضوع ہے یہ رہے گا بھی یہ ختم نہیں ہوگا لیکن آپ فردن فردن اپنے اپنے حوالے سے میرا دل خوش ہو گیا آج سب بچوں کی گفتگو سن چلو یار نہ صحیح کچھ اتنا تو کیا کرتے تھے شہزاد صاحب کے ذریعے وہ ہمیں دیکھ کر پہچان لیا کرتے تھے تو میری بہت ساری دعائیں نعمان کیپ اٹ اپ اینڈ کیری آن آل دا بیسٹ بہت عمدہ اسی طرح یہ کرتے رہو ہم تو خیر اب چراغ آخر شب ہے ہمیں خبر ہے ہمیں چراغ آخر شب ہمارے بعد اندھیرا نہیں اجالا ہے انشاءاللہ تو یہ ہے تو اللہ تک کو بہتر کرتے رہے لیکن ایسے موضوع جو ہیں ان کی نشاندہی ہوتے رہنی چاہیے اور یہ سیشن ہوتے رہنے چاہیے ہمارے اختیار میں جو تھا ہم نے کوشش کی جتنا ہم کر سکتے تھے کر رہے ہیں اور ابھی بھی جتنی سانسوں کی گنتی باقی ہے اس میں کرتے رہے میں ایسا بولڈ بول رہا اب مجھے میاں صاحب کہا میاں صاحب تھے شریف صاحب ہی انہوں اپنے گھر سے تک دے ریوالی تاری دکان ہوں سی پیپلز پارٹی فلاں تم نے مجھے نہیں دیکھا تم کا ہر گھر میں ٹیلی ویژن اور میں تیسری جنریشن ہے جو مجھے دیکھ رہی ہے اور میں نے بڑی کھلی کتابوں کی طرح کام کیا کہیں کوئی ایسا میں نے زندگی میں کیا نہیں مجھ پہ کہا ہے کہ انگلی رکھو آپ اپنے رائٹس کو پہچانیے اپنے عمل پہ نظر رکھیے تو انشاءاللہ تعالی بہتریاں یہ جو ان پڑھ ہے نا یہ وہ بھی اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ تعالیٰ میرے بچے جو ہیں یہ پازیٹیو ایٹیٹیوڈ سے نکلے ہوئے ہیں اپنے کام کر رہے ہیں
میری دعائیں ہیں کہ ہم تو چلے جائیں، لیکن ایک لیگیسی جو چھوڑ کے جا رہے ہیں اس سے ہم نا امید نہیں ہے۔ ایک شعر اپنا تمہاری نظر کرتا ہوں، کبھی اس مشاعرے میں اتفاق کبھی سونا نہیں سنتے کہ مشکل نہیں ہے، یوں تو خدائی کی منزل ہے، مشکل نہیں ہے یوں تو خدائی کی منزل ہے، نادا محبتوں کا میرا آدمی سے ہے۔ تھینک یو ویری مچ جی، بہت شکریہ جی، بہت شکریہ۔ اور آخر میں سووینئرز کی ڈسٹریبیوشن کی جائے گی، اور پھر آپ کے لیے جو ہے بہت اچھی IIT کا یہاں پہ اہتمام ہے، ہم نے ہر طرح کا انتظام یہاں پہ رکھا ہے آپ کے لیے، آپ ہمارے مہمان ہیں اور ہمارا اخلاقی یعنی کہ وہ کھانے پینے سے لے کے سووینئرز تک یہ پازیٹیوٹی کو پھیلائیں برائے مہربانی۔ بہت شکریہ۔ ایک لڑکا ایک لڑکی شادی کرنا چاہتے تھے، ان کی بات سے مجھے یاد آ گئی، تو لڑکے نے کہا اپنے والد صاحب سے میں ان سے شادی کرنا چاہتا ہوں، تو ان کے والد صاحب نے کہا لڑکی تو آپ سے 2 سال بڑی ہے، تو انہوں نے کہا اس میں کیا ہے 2 سال کے بعد شادی کر لیں گے، تو کوئی ایسی بات نہیں۔ بہت شکریہ۔ اب سووینئرز کی ڈسٹریبیوشن کی جائے گی اور میڈیا کے دوست ہمارے آگے آ جائیں۔